تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ یا کا معنی وہ، تا کا معنی تو، حمزہ کا معنی میں، اور نون کا معنی ہم۔ اور یہ بھی پڑھا تھا کہ کبھی تا کا مفہوم ایک مؤنث کے لیے ہوتا ہے اور تا الگ سے اگر ہو تو اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، اور یہ فعل کے شروع میں آتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو تیسرا سبق ہے، اس میں آج ہم 3 علامات کے بارے میں پڑھیں گے، اور وہ 3 علامات ہیں واو الف، واو نون اور یا نون۔ آج ہم تیسرے سبق میں ان 3 علامات کے بارے میں پڑھیں گے، واو الف، واو نون اور یا نون۔ پچھلے سبق کا خلاصہ ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا اور فعل سے متعلقہ ہی تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو واو الف، واو نون اور یا نون، یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی مذکر ہو اور جمع ہو، 2 سے زیادہ ہو۔ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی 1 اور 2 کے لیے بھی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ علامت جو ہے واو الف، یہ عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے سب، اس کا ترجمہ سب۔ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جمع مذکر کے لیے، اور یہ فعل کے آخر میں آتی ہے، جیسے قالو، ان سب نے کہا، آمنو، وہ سب ایمان لائے، داخلو، وہ سب داخل ہوئے۔ واو الف فعل کے آخر میں آتی ہے اور جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے سب، جیسے عاملو، ان سب نے عمل کیا، کفرو، ان سب نے کفر کیا، خرجو، وہ سب نکلے۔ واو الف جو ہے فعل کے آخر میں جمع مذکر کے لیے، اور اس کا ترجمہ ہے سب۔ اطیعو، تم سب اطاعت کرو، اعبدو، تم سب عبادت کرو، اعلمو، تم سب جان لو، جاہدو، تم سب جہاد کرو۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں فعل کے آخر میں واو الف آتا ہے اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سب کا معنی دیتا ہے۔ واو نون کی علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، یعنی کہ نون کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ یہ علامت کبھی اسم کے ساتھ اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے، کبھی اسم کے اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے۔ واو نون اسم کے آخر میں آئے تو جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بنتا ہے سب، جیسے مسلمون، مسلمون سب اسلام لانے والے، منافقون سب منافقت کرنے والے، کافرون سب کفر کرنے والے۔ اور واو نون اسم کے آخر میں آتا ہے، اسم کے آخر میں آتا ہے جمع مذکر کے لیے، اور اس کا معنی بھی سب ہی بنتا ہے۔ آمرون سب حکم دینے والے، صابرون سب صبر کرنے والے، قانتون سب فرما برداری کرنے والے۔ اور واو نون فعل کے آخر میں آتا ہے اور جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی بھی سب بنتا ہے، جیسے یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تشکرون تم سب شکر ادا کرتے۔ اب یعلمون سے ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ، اور تشکرون تا سے ترجمہ کیا ہوگا؟ تم۔ یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں،
واو نون فعل کے آخر میں جمع مذکر کے لیے، اور اس کا ترجمہ بھی بنتا ہے سب۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ سب۔ واو نون فعل کے آخر میں استعمال ہوتا ہے اور جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے سب۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ سب۔ تو آج کی نشست میں ہم نے یہ دوسرا حرف پڑھا، واو نون۔ پہلا حرف ہم نے پڑھا واو الف۔ تو واو الف کا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ سب۔ سب وہ بھی سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واو نون بھی سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واو نون جو ہے کبھی اسم کے آخر میں آتا ہے اور کبھی فعل کے آخر میں آتا ہے۔ واو نون فعل کے آخر میں بھی آتا ہے اور جمع مذکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ بنتا ہے سب۔ تکتمون تم سب چھپاتے ہو، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں، یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ واو الف بھی سب کا معنی دیتا ہے اور واو نون بھی سب کا معنی دیتا ہے۔ یہ علامت جو یا نون ہے یہ اسموں کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سب کیا جاتا ہے۔ اس میں واو الف جو ہے وہ فعل کے ساتھ آتی ہے، اور واو نون فعل اور اسم دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یا نون جو ہے یہ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بنتا ہے سب۔ جیسے یا نون اسم کے آخر میں آئے تو یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بنتا ہے سب۔ جیسے مسلمین سب اسلام لانے والے، کافرین سب کفر کرنے والے، خالدین سب ہمیشہ رہنے والے۔ یا نون جو ہے اسم کے آخر میں آتا ہے، اور جیسے صابرین سب صبر کرنے والے، ساجدین سب سجدہ کرنے والے، شاکرین سب شکر کرنے والے، ظالمین سب ظلم کرنے والے، مشرکین سب شرک کرنے والے، راکعین سب رکوع کرنے والے، متقین سب تقوی اختیار کرنے والے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 3 الفاظ کے بارے میں پڑھا، واو الف، واو نون، یا نون۔ یہ 3 علامات کو ہم نے پڑھا ہے، واو الف، واو نون اور یا نون۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، اور تینوں علامتوں کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ تینوں علامتوں کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ واو الف جو ہے وہ جو ہے فعل کے آخر میں آتی ہے، واو نون جو ہے اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ سب ہی کیا جاتا ہے۔ اور یا نون جو ہے یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے اور یہ بھی جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی سب ہی کیا جاتا ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج کا یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔